اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی نصیحت اور اپنے دین کی سچی بات ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو عقل مند ہوتے ہیں، اور عقل مند کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں سورۃ الرعد کی چند آیتوں کی تفسیر ہم سماعت کر رہے ہیں کہ فرمایا عقل مند وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کیا ہوا وعدہ ہو یا اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ ہو، یا پھر اس کے بندوں سے اور اس کے حبیب کے غلاموں سے کیا ہوا وعدہ جو پورا کرے، فرمایا اصل میں اللہ کے نزدیک وہی سمجھدار، وہی عقل مند، وہی سچا مسلمان ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بیہودہ قسم کی گفتگو کرتا ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب تیسرا فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ سچے ایمان والے اور عملی اعتبار سے جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں بدعملیوں کا شوق ہے، وہ سارے اس سے مراد ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے والوں کے سردار، اور ابو جہل اور ابو لہب نافرمان لوگوں کے سردار ہیں۔ ایسا ہی اولو الالباب کی جو دوسری نشانی بیان کی کہ فرمایا کہ ولا ينقضون المیثاق، اور وہ اپنے وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، جس سے جس انداز میں وعدہ کر لیں پختہ وعدہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ سچے دل کے ساتھ کسی سے کسی معاملے میں ایگریمنٹ کر لے، کوئی بات کر لے اور اس کو پورا کرنے کا عزم بھی رکھتا ہو، گرچہ اسباب نہ ہوں، راستے اختیار کرنا اس کے لیے دشوار ہوں، آگے کی منزلیں اس کے لیے بڑی کٹھن ہوں، لیکن دل میں پختہ ارادہ ہے کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے اپنی اس بات پر ڈٹا رہوں گا کہ میں فلاں بندے کو اس کے وقت میں وہ چیز دے دوں گا، دل میں پختہ ارادہ ہے، آگے کے لیے کوئی راہ بھی آسان نہیں، تو اللہ اس بندے کے اخلاص اور سچی نیت کی برکت سے اس کے لیے راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ کسی سے وعدے کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں سورۃ الرعد کی عقل مند کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ لوگ اپنے ان رشتہ داروں سے اپنی ذاتیات کی وجہ سے تعلقات ختم نہیں کرتے جن تعلقات کو رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، اڑوس پڑوس ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق تو میرے آقا کا اتنا فرمان موجود ہے کہ فرمایا کہ اگر خود انسان پیٹ بھر کر کھا پی لے اور پڑوس میں، گھر کے پڑوس میں موجود مسلمان بغیر کھائے پیے سو جائے، اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہ ہوں، اور خود انسان سیر ہو کر کھا کر سو جائے، تو فرمایا اللہ اس بندے کو ایمان کی حلاوت عطا نہیں فرماتا ہے، اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا ہے۔ آج مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا حال آپ کے سامنے ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے گھر میں لاکھوں قسم کی نعمتیں موجود ہیں، ہماری زبان پر شکر کے 2 بول نہیں آتے۔ پھر فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب کا، کہ ہمارا اعمال برا نہ ہو جائے، قیامت کے دن ہمیں اپنے معاملے کا حساب غلط نہ دینا پڑ جائے، تو فرمایا کہ اس معاملے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں۔ صلہ رحمی کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، میرے نبی کا فرمان ہے،
اور جس بندے کی یہ خواہش اور چاہت ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایسے ہی سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 22 کی پہلی آیت میں اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اصل نیکی یہ ہے کہ سچا انسان مومن ہو جائے، اپنے اعمال کی حفاظت کرے، اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لائے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، وہ مال جو اسے پسند ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ضرور دے۔ فرمایا اب اصل نیکی آ رہی ہے کہ اللہ ایسے بندے کو نیکی کی حلاوت چاشنی بھی عطا کرتا ہے، اور فرمایا وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، ایسے ہی لوگ سچے مسلمان ہیں، صدق کی منزل پر، سچائی کی منزل پر یہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم معاشرے کی برائیوں کی طرف دیکھیں تو یقیناً ہر برائی، اور ہر نہیں تو اکثر برائیوں کا مرکز اور ماور ہمارا دل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں عقل مند قرار دے رہا ہے، ان کی عبادتیں بھی قبول ہیں، ان کی ریاضتیں بھی قبول ہیں، اور رب العالمین ایسے بندوں کو صحیح معنوں میں ایمان کی چاشنی اور حلاوت نصیب فرماتا ہے۔ خوف خدا کے متعلق بے شمار قرآن مجید فرقان حمید کے اور بھی فرامین موجود ہیں کہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ اور جنت جو اللہ ادنا مسلمان کو بھی دے گا نا، اس کی چوڑائی لمبائی کی کیفیت علماء نے اس انداز میں بیان کی کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، اور اس کے درمیان جتنا گیپ موجود ہے، جتنی خلا موجود ہے، عام انسان کو جو جنت ملے گی وہ بھی اس مقدار میں اس سے زیادہ ہوگی۔ اتنی بڑی جنت اللہ عام مسلمان کو عطا کرے گا، لیکن جو رب سے ڈرے، قیامت کے دن مجھے اپنے پروردگار کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اس معاملے سے خوف رکھتا ہو، رب اسے ایک نہیں، سورۃ الرحمن میں فرمایا جنتان، اللہ اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ خوف خدا کس قدر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ آج تو مسلمانوں کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی خوف رب العالمین کا ہم بھول چکے ہیں، ورنہ ہمارے اسلاف نے تو خوف خدا کا در اس طرح پڑھایا کہ جب وہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے یا سنتے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اور ناراضگی کا ذکر ہوتا، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ آگے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر تراویح میں امام مسجد 5 منٹ زیادہ لے لیں عام مسجدوں میں تو ہمارے نمازیوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، ورنہ تو قرآن تو وہ اللہ کا واحد کلام ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، انسان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے، قوموں کو عروج دیتا ہے۔ تبھی تو فرمایا عقل مند وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ الزخرف آیت نمبر 35 وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، کہ سن لو آخرت تمہارے رب کے پاس بہترین ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آخرت میں مزہ صرف اور صرف ڈرنے والوں کے لیے رکھے ہیں، اور جو خوف خدا نہیں رکھتے قیامت کے دن ان کے لیے سخت معاملہ پیش ہوگا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، سورۃ الحجر آیت نمبر 45 فرمایا بے شک ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت بھی رکھی ہے، وعیون، اور عیش اور آرام کی زندگی بھی وہاں عطا فرما دی ہے۔ اتنا کچھ اللہ نے ڈرنے والوں کے لیے رکھا ہے، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان، اس کو گناہ کی دعوت مل رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے گناہ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے، شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ دعوت کو قبول کرتے ہوئے قریب تھا کہ گناہ کر بیٹھا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے اور وہ چیخ مارتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اکلوتی اولاد تھی، باپ بڑا پریشان ہوا کہ رات کے اس پہر میں میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گئے تو دیکھا کہ کسی کنارے پر
ان کا لال موجود ہے، اٹھا کر گھر پر لے کر آئے۔ بے ہوش تھا بچہ، ہوش میں آنے کے بعد پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ وہاں سڑک کے اس کنارے تم بے ہوش پڑے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ابا جی بات یہ ہے کہ اس طرح مجھے گناہ کی دعوت ملی، میں بہت دفعہ ٹھکراتا رہا مگر بالآخر شیطان کا غلبہ ہوا، بس قریب تھا کہ میں گناہ کر دیتا مگر مجھے میرے رب کا خوف یاد آیا۔ یہ کہنا تھا کہ پھر اس کی چیخ نکلی اور اس کی روح رب العالمین کے حضور پہنچ چکی تھی۔ وہ بندہ وہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسے کفن دفن دے کر جو ہے اس کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ فاروق اعظم کو وہ نوجوان نہیں دکھتا مسجد کی صفوں میں، تو پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ کہا اس کا انتقال ہو گیا تھا، فلاں شہر کا فلاں علاقے کا تھا، دفنا دیا گیا ہے۔ کہا بات کیا بنی؟ اتنا ہٹا گٹا تھا، کوئی بیماری نہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح معاملہ ہوا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو، میں اس نوجوان کی قبر پر جانا چاہتا ہوں کہ جسے گناہ کی دعوت بھی ملی، اس نے ٹھکرا بھی دیا اور رب کا ایسا پیارا تھا کہ اپنی جان تک دے دی۔ آپ اس کی قبر پر گئے اور آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی تلاوت کی کہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ فاروق اعظم اللہ کے مقرب اور مقبول بندوں میں سے ہیں، ہم جیسے تو ہیں نہیں کہ ہمارے کو دیوار کے پیچھے کی بھی آواز نہیں آتی، وہ اللہ والے ہیں۔ ہزاروں عبد القادر جیلانی، سینکڑوں خواجہ غریب نواز بھی مل جائیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ سفر جو سواری ہے اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا فاروق اعظم کا مرتبہ اور مقام ہے۔ جیسے ہی قرآن کی یہ آیت پڑھی تو اندر سے نوجوان نے جواب دے دیا کہ صدقت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ نے سچ کہا ہے کہ میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ اپنے حضور کھڑے ہونے والوں کو 2 جنت دے گا، اے امیر المؤمنین آپ نے قرآن کی آیت جو پڑھی ہے وہ سچی ہو چکی ہے اور میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ خوف خدا کا معاملہ تو یہ ہے۔ تو فرمایا جو عقل والے ہیں نا وہ اللہ تبارک و تعالی سے بہت ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا آگے ایک اور مقام پر فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلیں، گرچہ وہ مچھر یا مکھی کے سر کے برابر ہوں، یعنی بالکل ڈاٹ ہوں، بہت معمولی سا ہو بظاہر، لیکن ہو وہ رب کی محبت میں، رب کے خوف کی وجہ سے، تو فرمایا اس آنسو جو بظاہر دکھنے میں بہت تھوڑا ہے، اس کی پاور ایٹمی طاقت سے زیادہ ہے کہ ایٹمی طاقت بھی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتی، لیکن رب کی محبت میں نکلا ہوا وہ ایک قطرہ آنسو کا اتنی پاور رکھتا ہے کہ اگر اس کو جمع کر کے جہنم کی آگ پر ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ بھی بجھ سکتی ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے نکلے ہوئے آنسو کی اتنی بڑی قیمت ہے، مگر افسوس کہ آج ہمارے آنسو نکلتے ہیں، یہ قیمتی آنسو تو حضور کی محبت میں نکلنے چاہیے تھے، یہ قیمتی آنسو تو اللہ کی محبت میں نکلنے چاہیے تھے، مگر ہماری پیشانیوں پر بل، ہماری آنکھوں سے آنسو دنیا کے غم کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال و متاع کی وجہ سے نقصان ہو گیا، فلاں چیز غائب ہو گئی، چوری ہو گئی، روزی کی وجہ سے کہ جس کا وعدہ تو خدا نے خود لیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، صرف رزق کا نہیں بلکہ رب کو تو اتنا بھی معلوم ہے کہ تم کہاں رہو گے، کہاں جاؤ گے، سب کا بندوبست اللہ نے کر دیا ہے، اس نے اپنے ذمے کرم پر لیا ہے۔ جو چیز رب نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہے، اپنے دست قدرت میں رکھی ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور جس چیز کو رب نے ہمارے درمیان چھوڑی ہے، مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو، اس کی فکر نہیں ہے تو راتوں کی ہمیں جو ہے نہ نیند کی فکر ہوتی ہے، نہ دنیا میں مسجدوں میں آ کر نمازیں ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ تو ہم جس معاملے کو الٹ کرتے ہیں نا نظام کے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں اتنی پاور ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے، مگر یہ آنسو تو ہم دنیا کی محبت میں نکال رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں خوف خدا میں رونے والی آنکھ نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا کہ عقل مند وہ شخص ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم،
وہ جس نے صبر کیا اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اس نے خرچ کیا اس روزی میں سے جو ہم نے دی، کہاں پر؟ ہماری راہ میں، دے بھی خدا اور دینا بھی خدا کی راہ میں ہے، تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو 1000 روپے دوں اور کہوں جی میرے ساتھ پورا دن چلیں آپ، میں آپ کو کہتا رہوں خرچے کریں، یہ کام کریں، یہ چیز لائیں، یہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ چیز لے لیں، اپنی ذات کے لیے لے رہا ہوں، پیسہ میرا ہے، آپ کو اختیار تھوڑی ہے کہ آپ کہیں کہ حضرت 200 روپے کی چیز ہے، 500 روپے کی چیز ہے، 250 روپے کی چیز ہے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی چیز ہے، آپ کا پیسہ ہے، جو کرنا ہے کریں، میں تو صرف ایک امین ہوں، آپ کے پیسوں کی حفاظت کرنے والا، آپ سے محبت کرنے والا ہوں کہ میں آپ کے پیسوں کا دھیان رکھ رہا ہوں۔ آپ کو اختیار نہیں کہ آپ روک ٹوک کریں کہ نہیں لو، لو نہیں لو، بلا تشبیہ بلا مثال، مال بھی اس کا، جان بھی اس کی، ہم سب اس کے، انا للہ، ہم سب اسی کے ہیں نا، مال بھی اس نے دیا، اب کہہ رہا ہے میری راہ میں دو، ہم کنجوسی کر کر کے دے رہے ہیں، نہیں اتنا نہیں دینا، اتنا دینا ہے، یہ چیز نہیں وہ چیز دینی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہماری راہ میں ہمارا دیا ہوا مال ہمیں واپس کر دے، کس انداز میں؟ سرًا وعلانیہ، چھپ کر یا ظاہری طور پر، اس انداز میں دے کہ برابر میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو پتہ نہ چلے، صرف یہ نہیں، فرمایا ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، چھپ کر دینے میں اتنی اگر سیکریٹ بات ہے تو فرمایا کہ قیامت کے دن، دنیا میں تو عزتیں ملیں گی لیکن قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی برکت ہے، دنیا میں عقل کی پہچان کہ وہ بندہ عقل مند ہے، خدا نے فرما دیا کہ عقل مند وہ ہے جو ہماری راہ میں ہمارا دیا ہوا مال خرچ کر دیتا ہے، صبر کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ صابر بولیں گے کہ جی فلاں بندہ تو کتنا صابر ہے، اف تک نہیں کرتا، ہماری صبر کرنے کی بھی جو تھنکنگ ہے نا وہ چینج ہے۔ کبھی ہم صبر اس لیے کرتے ہیں کہ جی یار لوگوں کے سامنے اپنی وٹ پڑ جائے گی، لیکن فرمایا کہ نہیں، صبر کرنے میں جو نیت ہے نا وہ رب جانتا ہے کہ صبر کس لیے کر رہا ہے۔ لوگ یہ تو نہیں سوچیں گے کہ یار اس کا والد اتنا صابر تھا اور خود اتنا بے صبرہ ہے، بسا اوقات بچے اس لیے بھی صبر کر لیتے ہیں، بسا اوقات اس لیے بھی صبر کرتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ آگے کچھ اچھا ملنا ہے، کہ باس یا سیٹ یا کوئی امپلائی کہیں نوکری کر رہا ہے تو اس کے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ اس کو سنا رہے ہیں، وہ صبر اس لیے کر رہا ہے کہ روزی پانی کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، صبر کرنا ہوں، اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ زبان سے تو کہنا آسان ہے لیکن دل کا تو اللہ تبارک و تعالی حال سے واقف ہے نا رب العالمین، کہ بندہ صبر کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے۔ فرمایا عقل مند وہ نہیں جو صرف صبر کرے، نہ، فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اصل صبر تو یہ ہے کہ جو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، گناہ پر صبر ہو، رب کی محبت میں عبادات پر ریاضات پر استقامت ہو کہ گناہ کے راستے پر نہیں چلے گا، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ تو فرمایا جو اس انداز میں صبر کرتا ہے اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو عقل مند ہیں وہ صبر کے دامن کو ایسے تھامے ہوئے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ ایسے صابرین کے متعلق فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں بھی ہیں، درود بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ جو ہے سچی ہدایت کے راستے پر